بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم ابتدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو نہایت رحمان ہے، یعنی اس کی رحمت سب کے لیے ہے، مسلمان غیر مسلم، پرند چرند، انسان، اور رحیم بھی ہے، یعنی کہ اس کی قیامت کے دن جب ہمیں اس کی رحمت کی شدت سے ضرورت ہوگی تو وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، خاص طور پر اس دن اس کی رحمت ان کے لیے بھی ہوگی۔ آج ہم کریں گے انشاءاللہ سورۃ التحریم، اور اس کا کانٹیکسٹ وہی ہے جو کہ ہم نے پچھلے ہفتے ڈسکس کیا تھا۔ پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی سورۃ الطلاق کے بارے میں، اور سورۃ الطلاق کے اندر جو گھرانے کے اندر لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، ان حقوق کو اگر پورا نہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو کس طریقے سے ناپسند کرتے ہیں، وہ اس چیز کے بارے میں بات تھی۔ لیکن آج سورۃ التحریم میں اسی سے ملتی جلتی ایک بات ہو رہی ہے، تھوڑے سے ایک فرق کے ساتھ۔ آج ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر ہم اپنے گھرانے میں رہنے والے وہ لوگ جن سے ہمیں محبت ہے، اگر ہم ان کے طرف ریچ کر، ان کی طرف ہمارا میلان اتنا زیادہ ہو جائے کہ ان کی حقوق پورا کرتے کرتے، ان کا خیال رکھتے رکھتے، ان کی باتیں سنتے سنتے اگر کہیں ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے نہ کریں، تو اس صورت میں ہم سے جس قسم کی کوتاہی ہوتی ہے، اس کا ذکر ہے سورۃ التحریم کے اندر۔ سورۃ التحریم ایک انتہائی خوبصورت صورت ہے۔ اس کے اندر ایک واقعہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گھرانے میں پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم سب کے سامنے رکھ دیا، اور ہم سب ابتدا میں ہم اس واقعے کو دیکھیں گے اور اس سے جو ہمیں لیسنز مل سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس چیز کا ذکر کریں گے، کرتے ہیں، یعنی جو سینٹرل پارٹ ہے سورت کا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے آخرت میں ہمارے اوپر کس قسم کے حالات آنے والے ہیں، اور ہمیں ان کی تیاری کیسے کرنی ہے، خود بھی اور گھر والوں کے ساتھ مل کر بھی۔ اور بالکل اختتام پر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ مثالیں دیں گے، ایسے گھرانوں کی، ایسے گھروں کی جن کے اندر یا جو کچھ لوگ اچھے تھے اور کچھ لوگ اچھے نہیں تھے، اور جو ان لوگوں کے ساتھ پھر آخرت میں کیا ہوا۔ تو آئیے ہم ابتدا کرتے ہیں ابتدائی آیات سے سورۃ التحریم کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اب یا ایہا النبی یعنی اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی سے، تو ہم سب، وہ جو اس نبی کے پیروکار ہیں، ہم سب کو فوراً اپنا کان دھر کے سننا چاہیے کہ اللہ کے نبی سے کیا بات ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بات ہمارے بارے میں ہو رہی ہو سکتا ہے وہ بات ہمارے لیے ہو رہی ہو سکتا ہے وہ بات سن کر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی مثال نظر آئے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لما تحرم ما احل اللہ لک، اب یہ ایک واقعہ ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا تھا۔ یہ اس کی تفصیل مختلف کتابوں میں موجود ہے، تفسیر کی جو اسٹینڈرڈ کتابیں ان میں موجود ہے۔ میرے پاس سے جو 30 منٹ ہوتے ہیں اس میں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس واقعے کی تفصیل میں جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کچھ واقعہ ہوا، اور اس واقعے کو عام طور پہ لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے ذاتی گھروں کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، کوئی ڈگنیفائڈ شخص، مرد یا عورت ہو، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ گھر کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں، وہ آئیڈیل یہ ہوتا ہے نا وہ گھر کے اندر ہی رہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہونے والے واقعات اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے سامنے رکھ دیے۔ اب یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی پڑی، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ انہیں مثال بنا کے ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ تو اس مثال کے طور پر ان کے گھر میں کوئی ایسا واقعہ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ واقعے میں کیا ہے، الفاظ یہاں پہ ہیں، آپ نے کیوں حرام کر لی ہے اپنے اوپر کوئی چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی تھی۔ تو واقعہ کچھ ایسا تھا جس میں تب تغی مرضات ازواجک سے، نہیں صرف اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی بیویوں نے کچھ کہا ان کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ اچھا بھائی فلاں چیز میں نے اپنے اوپر حرام کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی، اور ہم سب کے لیے اس چیز کو ایک مثال بنا کے کہا کہ اللہ نے آپ کے لیے اوپر ایک چیز حلال کی تھی اور آپ نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا، صرف اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ نوٹس کیجئے یہاں پہ لفظ رحیم استعمال ہوا ہے، رحمان استعمال نہیں ہوا۔ غور کیجئے گا اس چیز کے بارے میں، کیونکہ میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہوں اس میں رحمان اور رحیم کا فرق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ لفظ رحیم استعمال ہوا ہے کہ وہ جو انسان سے خطا ہو جاتی ہے، اس خطا کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے بھائی آپ کے لیے، نبی کے وسلم نے کوئی قسم کھا لی تھی کہ بھائی میں قسم سے اس کے بعد اللہ کی قسم میں آئندہ اپنے اوپر یہ چیز نہیں کروں گا،
لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے ایک طریقہ وضع کر دیا ہے کہ اپنی قسموں سے نکلنے کا. تو وہ جو پہلے ہم دیکھ چکے ہیں وہ کہ وہ قسم سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے، وہ طریقہ استعمال کیجئے آپ. واللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ ہی آپ کا مولا ہے، اللہ تعالیٰ ہی آپ کا خیال رکھنے والا ہے. وہو العلیم الحکیم، اور وہی ہے، وہ ایک ایک چیز کو جانتا ہے، اور سب سے زیادہ حکمت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اب یہ جو الفاظ آتے ہیں علیم اور حکیم، اور اللہ تعالیٰ کے نام جب اکٹھے آ جائیں ایک سے زیادہ، تو اس کے پیچھے مسلمانوں کے لیے اس میں ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے. اللہ رب العزت، اللہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا نام ہو گیا. اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ ایک ایک چیز کو جانتی ہے. یعنی اگر ہم نے کسی کے سامنے دعا میں ہاتھ اٹھانے اپنے، تو ہمیں وہ دعا میں ہاتھ اس کے سامنے اٹھانے ہیں جو جانتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر، تو ہم کسی ایسے شخص سے بات کریں گے نا جو حکمت والا ہے. لیکن یہاں پہ کسی شخص کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ اللہ رب العزت کی بات ہو رہی ہے، جو کہ الحکیم ہے، جو کہ سب سے زیادہ حکمت والا ہے. تو علیم اور حکیم اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں ہیں. اور جو نصیحت اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہے ہیں، وہ آپ کے اور میرے لیے بھی ہے کہ جو ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ان میں ان کا خیال رکھنے کے لیے ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. چاہے مرد ہو عورت کی طرف ذمہ داری ہیں، عورت ہو مرد کی طرف ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے ہمارے والدین ہیں، یا ہمارے بچے ہیں، یا بہن بھائی ہیں، یہ گھر کے اندر جو بھی ہمارے افراد ہیں، ان کی طرف ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. ان ذمہ داریوں کو پوری کرنے کے لیے کہ ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کوشش سے خوش ہوتے ہیں. البتہ اگر اس کوشش کے اندر کوئی ایسی چیز وہ ہم سے مانگ لیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دوسری طرف جا رہی ہو، تو جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے ہم وہ حق اللہ تعالیٰ کے پاس ہی رہنے دیں گے. وہ اس اثر النبی، اب آگے جناب کچھ ایک واقعے کی تفصیل آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں واقع ہوا. وَإِذْ أَصَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جناب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیگم سے ایک بات کہی رازدارانہ طور پر، یہ راز میں کوئی بات کہی، اور کسی وجہ سے اس بیگم کی گفتگو ہو رہی تھی کسی اور بیگم سے اللہ کے نبی کی، تو اس نے ان امہات المؤمنین میں سے ان زوجہ محترمہ نے وہ بات ان کے منہ سے نکل گئی، وہ کسی طریقے سے وہاں پہنچ گئی. فلما نبأت به، جب انہوں نے وہ چیز کر دی، وأظهره الله علیہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دی. عرف بعضه وأعرض عن بعض، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی کو اس واجب مطہرات میں سے اس بیوی کو کسی حد تک خبردار کیا، اور کسی حد تک اس میں سے وہ چیز وہ رہنے دی. تو اس کے بعد فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا، تو جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیگم کو بتائی کہ بھئی آپ نے فلاں چیز بتا دی آگے، آپ کو یہ میں نے راز میں بات بتائی تھی، آپ نے یہ بات آگے بتا دی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو یہ کس نے بتایا. اب اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ جب انسان سے کوئی خطا ہو جائے، اور خطا ہر ایک سے ہو جاتی ہے، جب خطا ہو جائے تو اس وقت ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے فوراً کہ ہاں بالکل ہم سے غلطی ہو گئی تھی، آپ بھی ہمیں معاف کریں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ معاملہ تھا کسی عام شخص کا نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، ان سے گفتگو ہو رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توقع تو یہ تھی نا کہ وہ فوراً آگے سے کہتی کہ بھائی غلطی ہو گئی، واقعی یہ بات آگے چلی گئی. انہوں نے جب اس طرح کے الفاظ کہے کہ آپ کو کس نے بتایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد پھر یہاں تک بات کہہ دی. انہوں نے کہا کہ نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس نے بتایا جو العلیم ہے، جو ہر باریک چیز سے کو جانتا ہے، کا علم ہے اس کے پاس، اور الخبیر ہے یعنی اس کے پاس ہر چیز کی خبر بھی ہے، جو نئی چیز ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان دو ازواج مطہرات سے مخاطب ہیں. اب دیکھیے ایک عام شخص ہوتا ہے نا، میری آپ کی طرح کا ایک جو ریگولر آدمی ہے، ہمارے لیے درجے مطلب ہمارے لیے جو سٹینڈرڈز ہیں، ہمارا جو معیار ہے وہ ایک لیول ہے، اور پھر ایک لیول ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جو خواتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہیں ان کا بھی وہ ایک بڑا ہائی سٹینڈرڈ ہوتا ہے. اب جب سٹینڈرڈ ہائی ہوتا ہے تو اس کے بعد تنبیہ بھی ہائی ہوتی ہے. یعنی ہم سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی سے وہ غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت تنبیہ آتی ہے،
وہ ایک سٹینڈرڈ ذرا ان کے لیے اونچا سیٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کو ان کا درجہ بھی اونچا ہے، انہیں ریوارڈز بھی، یعنی ان کو جو ثواب ملے گا وہ بھی کہیں زیادہ درجے کا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان خواتین سے مخاطب ہو کے، ان تتوبہ، اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو، اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، فقد سغت قلوبکما، تو تمہارے دل تو اس طرف مائل ہو ہی چکے ہیں، یعنی آپ کے دل میں آلریڈی یہ بات آ چکی ہے کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، آپ کے دل میں آ گیا ہے، تو اب اپنے منہ سے آپ توبہ کہہ دیجئے۔ وَإِن تظاهر عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اور اگر آپ نے اس کے بجائے یہ کیا جناب کہ آپ دونوں نے آپس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے گروپ بنا لیا، تو پھر اس صورت میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنے والے اللہ ہیں، جبریل علیہ السلام، اور تمام نیک اہل ایمان، تمام نیک مسلمان، اور تمام فرشتے ان کے مددگار ہوں گے۔ یہ ان کو تنبیہ کی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابکارا۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا، اگر آپ کو عربی نہیں بھی آتی، جس طریقے سے یہ آیت چلتی ہے، اس میں مختلف الفاظ ہیں، قانتان، تائبات، عابدات، یہ جو الفاظ ہیں ان کے درمیان میں واو نہیں ہے۔ نوٹس کیجئے گا یہ بات، اور میں بھی اس کے جب ترجمے پہ آؤں گا تو اٹ میک سینس ٹو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ابھی تک اسی تنبیہ کو چلا رہے ہیں ان دو ازواج مطہرات کو، کہ اگر بھئی، اگر آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ اپنی بیویوں کو، تمام بیویوں کو چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ کو پھر ان کو ایسی بیویاں عطا کریں آپ کے بدلے میں، جو آپ سے بہتر ہوں گی، سچی مسلمان ہوں گی، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار، روزہ دار، اور چاہے وہ ایسی ہوں جن کی پہلے شادی ہو چکی تھی، اور اس کے بعد بیوہ ہو گئیں یا طلاق ہو گئی ان کو، یا پھر وہ باقی رہو۔ یہ جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، آپ نوٹس کیے، درمیان میں واو نہیں ہے۔ واو نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر یہ تمام خصوصیات بدرجہ اتم موجود ہوں گی، وہ بہت ہی نیک خواتین ہوں گی، اور اس میں ایک گائیڈنس ہے نبی کے وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے بھی، کہ بھئی یہ وہ ایک آئیڈیل ہے جو کہ انسان کو ہونا چاہیے، اور پھر ان کے بعد آنے والے تمام مسلمانوں کو بھی، کہ ہونا ایسا چاہیے انسان کو، یہ ایک سٹینڈرڈ ہے کہ اچھے انسان کا۔ یہ پہلا جو قطعہ ہے، جس کے اوپر ابھی تک یہ جو پہلی چند 5 آیات ہیں جن کے بارے میں ابھی تک میں نے آپ سے بات کی ہے اس صورت کی، اس میں اس گھر کے اندر اندر کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ جنیرکلی تمام مسلمانوں کے لیے اس کے اندر اپنے گھر والوں سے ڈیل کرنے کے لیے کیا انسٹرکشنز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی پہلے گفتگو ہو رہی تھی یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب گفتگو ہو رہی ہے آپ سے، مجھ سے ڈائریکٹلی، یا ایہا الذین آمنو، اب ہمیں سننا چاہیے غور سے، اے وہ جو ایمان لائے ہو، اے مسلمانوں، قو، بچاؤ، انفسکم، اپنے آپ کو تم لوگ، و اہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک وارننگ دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ کس چیز سے بچاؤ؟ نارن، آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، ایک ایسی آگ سے بچاؤ جس کا فیول، جس کا ایندھن جو جلتی ہے کس چیز سے؟ لوگ اور پتھر۔ یہ جو قرآن شریف کی ایک ایسی آیت ہوتی ہے نا، جو انسان کے کانوں پر زور سے آ کے لگتی ہے، اور انسان اپنے دل میں فوراً ایک یہ محسوس کرتا ہے جھٹکا سا، یہ ان آیات میں سے ایک ہے۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے تم اللہ پہ ایمان لے آئے ہو نا، ٹھیک ہے، اب اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جو بھڑکتی ہے، جس کا فیول کیا ہے؟ پتھر ہیں اور انسان ہیں اس کا فیول۔ علیہ ملائکہ، اس کے اوپر ہیں فرشتے، غلاظ شداد لا یعصون اللہ، ایسے تند خو اور سخت فرشتے ہیں وہ، مقرر ہیں، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کرتے تھے، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو کہا کرتے، اب یہ گھر کی خواتین ہیں نا، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی، انہیں کہا کرتے تھے کہ میری بیٹی فاطمہ، میری پھوپھی صفیہ، آپ اپنے آپ کو قیامت کے دن کے لیے تیار کیجئے، اپنے آپ کو آپ نے آگ سے بچانے، کیونکہ اس دن میں آپ کا کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہہ رہے ہیں
کہ صرف اس لیے کہ چونکہ آپ کے ابا جان یا آپ کے بھتیجے اللہ کے آخری رسول ہیں تو اس لیے آپ بچ جائیں گے، ایسے نہیں ہونے والا۔ آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ خود کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک لیسن ہمارے لیے بھی ہے، ہر مرد اور ہر عورت اپنی ذات کے اندر خود اپنے لیے ذمہ دار ہے۔ ہمارے گھر والے چاہے جتنے اچھے ہوں یا برے ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم انفرادی طور پر رسپانسبل ہیں اپنے لیے، اور ہماری جو ذاتی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس آگ سے بچانا ہے جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ ایک ایسی آگ جس کے اندر انسان ڈلیں گے تو اس سے بھڑکے گی، پتھر ڈلیں گے تو اس سے بھڑکے گی۔ اب سوچ لیجئے کہ کتنی خوفناک آگ ہے وہ۔ آپ نے اور میں نے، ہم نے اپنے آپ کو انفرادی طور پر اس سے بچانا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے نصیحت کریں، یہ ہو سکتا ہے ہم اپنے گھر والوں کے لیے ایک اچھی مثال بنیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بالکل، اور یہ سب کچھ ہمیں کرنا ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں یہاں پہ، کہ صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا اس چیز کے بارے میں کہ بھائی اپنے آپ کے حوالے سے کیا کیا تھا، انسان، کہ میں اپنے آپ کو بالکل ٹھیک کیا تھا جناب، میں نے اپنے لیے سب کچھ کیا، میں نے کام کیے وغیرہ۔ پھر یہ بھی پوچھا جائے گا گھر والوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ پھر انسان کم از کم وہاں پہ حجت تمام کر سکے، یا میرے رب، میں نے تو یہ کوشش کی، میں نے یہ کوشش کی، میں نے یہ کوشش کی، تو ایک اچھی نصیحت کے طور پہ ایک اچھی خوبصورت طریقے سے وہ کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اے کافرو۔ اب اس دن، وہ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے، اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، آج وہ دن نہیں ہے معذرتیں پیش کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ایک سین وہ ڈسکرائب کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سین ہمارے لیے ابھی وہ مستقبل میں ہونا ہے۔ اللہ رب العزت کو سب کچھ پتا ہے کہ اس دن کیا ہوگا۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ یوں ہے جیسے ہو چکا ہے۔ لا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی جزا دی جا رہی ہے اسی چیز کی جو تم کام کرتے رہے ہو، یہ جو کام کر کے آئے ہو اسی کی جزا تمہیں آج دی جا رہی ہے۔ آج معذرتیں پیش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ پھر آتی ہے جناب اس خطے کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو۔ اب پھر روئے سخن اللہ تعالیٰ کی گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ آپ سے اور مجھ سے ہو رہی ہے، مسلمانوں سے ہو رہی ہے۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، توبو الی اللہ، توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور توبہ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ توبہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ اگر آپ میں سے کسی کے پاس یہ اگر آپ کو کوئی حدیث یاد ہے یا کوئی آپ کی سمجھ ہے اس کے حوالے سے، پلیز مجھے ذرا چیٹ ونڈو کے اندر ٹائپ کر کے بتائیے کہ توبہ کیا چیز ہوتی ہے، توبہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، یا توبہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، توبہ کرو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف، توبۃ نصوحا، خالص توبہ۔ خالص توبہ یعنی ہمارے دل کے اندر بالکل ایک اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا رخ ہو، اور ہمیں اس کے اندر اچھی طرح دل میں یہ خیال ہو کہ یار میں نے جو کیا وہ صحیح نہیں تھا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں مڑتا ہوں، میں اپنے رب کی طرف واپس مڑتا ہوں، میں نے جو کچھ کیا مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اپنے رب کی طرف واپس مڑتا ہوں۔ تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں توبہ ریپینٹنس دیٹ وی ول ناٹ ریپیٹ، جی بالکل ٹھیک ہے۔ الٹیمیٹ ریگریٹ، یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی کہ دل کے اندر سخت ندامت ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں انہوں نے کہا توبہ ندامہ، یعنی کہ ندامت محسوس کرے انسان اپنے آپ پہ، تو بالکل صحیح ہے وہ جو ریگریٹ جس کا آپ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر ارادہ کرے کہ ریپیٹ نہیں کرے گا، کہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی اوپننگ ٹو دا ٹروتھ، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف انسان رخ کرے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف رخ کرے، ریگریٹ نیور ریپیٹنگ دی ایکٹ، بالکل صحیح، یہی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک حدیث کے اندر انہوں نے 3 چیزیں بتائیں، میں وہ تینوں جو آپ نے گنوا دی ہیں میں جلدی سے وہ گنوا دیتا ہوں۔ ایک، انسان ندامت محسوس کرے جسے ریگریٹ کہتے ہیں۔ دوسرا، جو استغفار کرے شرمندگی کے ساتھ۔ اب استغفار جب ہم کہتے ہیں نا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صاحب یہ انسان کرتا ہے تو زبان پہ چڑھ جاتا ہے، اس کی عادت ہو جاتی ہے، پھر انسان سوچے سمجھے بغیر کر رہا ہوتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر تو عادتاً انسان ذکر کرتا ہے اس وجہ سے کر رہا ہے تو خیر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن اگر انسان سے غلطی ہو جائے اور پھر صرف سوچے سمجھے بغیر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرنا شروع کر دے تو وہ کافی نہیں ہے۔ حضرت علی کے سامنے ایک بدو اس طریقے سے کر رہا تھا، وہ استغفار کر رہا تھا بغیر سوچے سمجھے لگا ہوا تھا۔ حضرت علی نے اسے کہا کہ یہ جس طریقے سے تم کر رہے ہو نا، یہ مجھے توبۃ الکذابین لگتی ہے، جو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہوتی ہے۔ تو اس نے پوچھا پھر کیا کروں میں؟ پھر حضرت علی نے اس کو بتایا کہ تم اپنے دل میں ندامت محسوس کرو، تم ارادہ کرو کہ تم نے آئندہ کبھی نہیں کرنا، اور جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سنسیئرلی ٹرننگ بیک ٹو اللہ، یعنی بالکل اپنا رخ اپنی زندگی کے اندر، اپنی سمت کے اندر آپ سوچیں کہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنا ہے۔ میں آخر میں ایک چیز کہہ کے اس آیت سے میں اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ذکر کرتے ہیں
ان لوگوں کا جو استغفار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور وہ ہیں مستغفرین بالاسحار. یہ وہ لوگ ہیں جو صبح صبح کے وقت، فجر کے وقت استغفار کرتے ہیں. یعنی وہ اٹھتے ہیں، یعنی اٹھتے ہی انسان کے ذہن میں آتا ہے نا کہ میں، میرے لیے آج بھائی کیا اہم چیز ہے، میں نے کیا کرنا ہے، آج کیا کیا ذمہ داری ہے، میں نے کیا کیا کچھ پوری کرنی ہے. تو وہ اس وقت جب وہ جاگتے ہیں تو اس وقت ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ اس سے پہلے کیا، مجھے ندامت ہے، اور میرا رب مجھے معاف کر دے، میرا رب مجھے معاف کر دے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں انہیں اپنی چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ایسے محسوس ہوتی ہیں جیسے پہاڑ ہے، اتنا پہاڑ بالکل میرے اوپر گر جائے گا. اور جو لوگ بالکل پرواہ نہیں کرتے انہیں اپنے بڑے بڑے گناہ بھی ایسے محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، مکھی آپ نے اڑا دی، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جو دل کے اندر انسان ندامت محسوس کرتا ہے اپنی غلطیوں کے اوپر، وہ بڑی ضروری چیز ہے. وہ اس کا ایک چیز کی، اس چیز کی نشانی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خیال ہے. اور اس میں خوشخبری ہمارے لیے یہ ہے کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ جو واقعی توبہ کر لیتا ہے نا گناہ سے، وہ بالکل ایسے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. یعنی وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. وہ ہم دعا کرتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے ہمارے رب آپ معاف کرنے والے ہیں، اور آپ کو معاف کرنا بہت عزیز ہے، آپ کو محبوب ہے معاف کرنا، تو بس ہمیں معاف کر دیجئے. اور وہ جو عفو ہے اس کا مطلب ایسے جیسے آپ نے بالکل گناہ مٹا دیے. ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ بالکل ایسے جیسے مٹا دے، آمین. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد بالکل خالص توبہ کرو، توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. پھر ایسے ہے کہ بعید نہیں اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی برائیاں آپ سے دور کر دے، اور آپ کو یعنی مسلمانوں آپ کو ایسی جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا. وہ ایسا دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں اس کو رسوا نہیں کرے گا. اب میری بات غور سے سنیے گا. یہ جس دن کی بات ہو رہی ہے نا، یہ دن ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. یہ دن دور نہیں ہے. ہماری زندگی ہمیں لگتا ہے کہ بڑی پڑی ہے، ابھی اللہ بہتر جانتا ہے ہمارا وقت کب آ جائے گا. لیکن وہ وقت چاہے جتنا بھی لمبی آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی دے دے، وہ دور نہیں ہے. وہ بس ابھی کچھ عرصے کے اندر وہ وقت آنے والا ہے. وہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، ہم جائیں گے قبر کے اندر 6 فٹ نیچے، اور اس کے بعد ہماری برزخ کی زندگی شروع، اعمال ختم. اب میری بات یہ غور سے سنیے گا جو کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی ہے. برزخ کا وقت ختم ہوگا، ہم نکلیں گے اپنی قبر سے، اور وہ دن شروع ہو چکا ہوگا جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس دن کا ذکر کر رہے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ اس دن باقی لوگ بہت سخت رسوا ہوں گے. بہت اہم ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس لیسن کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طریقے سے امپلیمنٹ کریں کہ اس دن کی تیاری کرنی ہے. اصل میں ہم آئے ہیں اس ایک دن کی تیاری کے لیے. وہ رزلٹ ہے ملنے والا دن ہے، اور یہ ایگزام ہے. اگر ایگزام ہال کے اندر ہی ہم نے یہ سوچا کہ میری پوری مطلب جو کچھ میری کوشش ہونی ہے اور میری ریلیکسیشن ہونی ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ ایگزام ہال کے اندر ہونی ہے، تو وہ ایگزام میں ہم رہ گئے. ایگزام کے اندر ہی ہم نے کوشش کرنی ہے تاکہ ہم رزلٹ والے دن کامیاب ہو سکے. وہ جو رزلٹ والا دن ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور جو اس کے ساتھ اہل ایمان لائے ہوں گے ان کو رسوا نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے. آپ سب کہیے آمین، اور میں بھی کہتا ہوں آمین. اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی سی جو دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن معاملہ کیا ہوگا. اچھا جی، جو چھوٹے چھوٹے جی جی بالکل، جو جیسے ہماری بہن کہہ رہی ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، اور ہم ان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور استغفر اللہ ہم کہتے ہیں، جی بالکل وہ اچھی بات ہے، وہ ضرور کریں. اور عام طور پہ وہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ جب ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، دوسری نماز پڑھتے ہیں، تیسری نماز پڑھتے ہیں، اس طرح جو نمازوں کے درمیان کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں وہ نماز پڑھنے سے بھی اسی طریقے سے زائل ہوتے ہیں، اور اس طرح استغفار کہنے سے زائل ہو سکتے ہیں. اچھا جی، کین وی ڈو اٹ ڈیلی سنس دا ٹرانسلیشن ریزونیٹس ود اس مور دین کنسٹرکٹنگ اٹ ٹو رمضان. جی جی بالکل، یو سپوز ٹو ڈو اٹ آل دا ٹائم. ایکچولی یہ استغفار جو ہے، یہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے. یو سپوز ٹو ڈو اٹ فار دا ریسٹ آف دی ایئر. آپ ضرور کہا کیجیے اس کو، اور ریگولرلی یہ کیا کیجیے. اور وہ ہے نا، جیسے میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا، سجدے کے اندر فجر کے وقت یا فجر سے بالکل پہلے اگر آپ نفل نماز پڑھیں، سجدے میں جا کر سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ کہنے کے بعد بھی ہم یہ دعا کر سکتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیں. اس کے بعد جب آپ نے وہ نماز ختم کر لی، اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا کر لی، اس وقت کہیے دل میں مطلب آتے آگے پیچھے آتے جاتے کسی وقت ضرور کہیے
جی بالکل بالکل، تو اللہ تعالیٰ کی ایک مرضی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہوتا ہے جس سے ہم واقف نہیں، اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ نظام کئی دفعہ ہمارے سامنے کچھ ایسے سائنس نظر آتے ہیں اور ہمیں خیال ہی آتا ہے کہ کیا کیا مطلب میں کہاں، میری کیا چھوٹی سی ذات، اور کیا اللہ رب العزت، اور اللہ رب العزت میرے دل کا حال جانتا ہے، اور اس طریقے سے معاملہ ہو گیا۔ اس چیز پہ بھی انسان کو جتنے سجدے انسان کرے وہ کم ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ والذین آمنوا معہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ ذکر کرتے ہیں کہ اس دن معاملہ کیا ہوگا۔ اب وہ جب ہماری پیشی ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کا معاملہ کر دیا، اب ہر شخص کا معاملہ انفرادی ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے پبلکلی دوسرے لوگوں کو رسوا کیا تھا ان کے گناہ جو ہے وہ دوسروں کو پتہ چل رہے ہوں گے، ادروائز انڈیویجولی پتہ چل گیا کیا ہوا۔ اب اس کے بعد تاریکی ہے، رات ہو گئی، یعنی اس قیامت کے دن کی بھی رات ہو گئی ہے، اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ چلیے، اب وہ جا رہے ہیں، اپنی طرف سے لوگ جا رہے ہیں جنت کی طرف، لیکن تاریکی ہے، روشنی اور کوئی ہے نہیں اوپر سے، اور اس گھپ اندھیرے کے اندر جو واحد روشنی ہے وہ روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ روشنی عطا کریں گے مسلمانوں کو، اور وہ روشنی ہوگی نورہم یسعى بین ایدیہم و بایمانہم، اور وہ روشنی ہوگی، وہ نور ایسا ہوگا جو انسان کے سامنے بھی جا رہا ہوگا اور اس کی دائیں طرف بھی جا رہا ہوگا، اور وہ جیسے اعمال تھے اس کی ساتھ کو ریلیٹ کریے، اتنے ہی جیسے اعمال تھے اتنی ہی پھر وہ روشنی ہوگی۔ کچھ لوگ ہوں گے ان کی روشنی بالکل یہ قدموں کے سامنے اتنی، اور کچھ لوگ ہوں گے جناب ان کی روشنی ہوگی دو شہروں کے درمیان، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ اور صنعاء کے درمیان، یعنی ہاف آف دی عربین پیننسولا، اتنا زیادہ اب یوں سمجھ لیجیے کہ اسلام آباد سے ملتان تک کا جو فاصلہ ہے، اتنی زیادہ روشنی ان کو دی جائے گی۔ تو وہ جو اتنی ساری روشنی ہوگی، ظاہری بات ہے ان کے اعمال کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ خوش ہوئے۔ اس دوران کچھ ایسے لوگ ہوں گے وہاں پر ان مسلمانوں کے ساتھ جن کے پاس روشنی نہیں ہوگی، اور وہ اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہوں گے۔ یہ ہوں گے وہ منافقین جو اوپر اوپر سے مسلمان لگتے تھے لیکن ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا۔ ان منافقین کو دیکھ کر جو مومنین تھے ان کو بھی خوف آنا شروع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی خشیت ان پہ طاری ہو جائے گی، اور وہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کر دیں گے۔ وہ دیکھیں گے بھائی ان کے پاس روشنی نہیں، یہ کہیں میری روشنی بھی نہ چلی جائے، میں نے بھی دنیا میں بڑے گناہ کیے تھے۔ تو اس وقت وہ دعا کریں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب، ہمارا یہ جو نور ہے اس کو مکمل کر دے یار میرے رب، یا میرے رب یہ بجھ نہ جائے، یہ جو روشنی آپ نے مجھے دی ہے یہ بجھ نہ جائے۔ اچھا، اس روشنی کو انکریز کرنے کے جو طریقے ہیں وہ تو ظاہری بات ہے ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب جب ہم وضو کرتے ہیں نا، تو وضو کرنا ہے مثال کے طور پہ کہ اگر وہ کوہنی تک ہے تو اگر اس کو تھوڑا سا بڑھا لیں تو وہ جو یہ جو ہماری جسم کے باڈی پارٹس ہیں نا وضو والے، ان سے بھی نور نکلے گا، غرم محجلین، یہ ان سے بھی نور نکلے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس کو آپ تھوڑا سا اور بڑھا لیں، یعنی بالکل مکمل پیار سے اچھا خوبصورت طریقے سے وضو کیا کیجیے، اور پھر اس سے بھی ہمیں روشنی ملے گی۔ اور یہاں پر جناب وہ جیسے میں نے بتایا اس آیت کے اندر، وہ جو اہل ایمان ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے، وہ اس وقت جناب بڑی پریشان ہوں گے کہ یہ میرا نور بھی نہ چلا جائے۔ وہ بندہ ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا جناب، بڑا جناب پکا نمازی تھا، اور وہ دیکھنے میں تو ایسا لگتا تھا، اور جناب وہ ہا اور عین اور اس طرح وہ عربی بولا کرتا تھا، اور دیکھنے میں بڑا مولوی صاحب لگتا تھا، لیکن اب یہاں پر چل رہا ہے جناب نہ اس کا نور نہ کچھ، میں بھی کہیں اسی طریقے سے میرا بھی نور بھی نہ چلا جائے، اور میرا نور گیا تو اس کا مطلب ہے کہ گئے، کیونکہ وہ منافقین جو ہیں ان کے اور مؤمنین کے درمیان میں پھر بیریئر آ جائے گا، کیونکہ ان کو کہا جائے گا جاؤ پیچھے نور اپنا لے کے آؤ، جب وہ مڑیں گے ان کے درمیان بینہما حجاب، تو ان کے درمیان میں بیریئر آ جائے گا اور معاملہ ختم، صرف وہ جو باقی بچ جائیں گے وہی جائیں گے پھر صراط کی طرف، پل صراط، وہ جس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ تو وغفر لنا، پھر اس کے ساتھ وہ یہ بھی دعا کریں گے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ بڑے گناہ کر کے آئے ہیں۔ وغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، آپ ہی ہمارے رب ہر شے پر قادر ہیں۔ تو یہ جو اس دنیا میں یہ ادراک رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اس کو اس دن بھی اس چیز کا خیال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اور اس وجہ سے وہ پھر دعا کریں گے۔ اب یہ جناب آخری قطعہ ہے اس صورت کا، سوری میں شاید چند ایک منٹ مجھے اوپر لینے پڑیں گے، لیکن کوشش میں نے کی تھی لیکن آئی couldn't fit it in 30 minutes۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار کے خلاف آپ کفار و منافقین کے خلاف جہاد کیجیے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی کو؟ اس لیے کہ وہ مدینہ میں جو منافقین تھے
ان کے ساتھ، اور جب مکہ کے مشرکین آیا کرتے تھے ان کے ساتھ، نبی کے وسلم بہت ہی نرمی سے پیش آتے تھے. نبی کے وسلم اپنی ذات کے اندر، اپنی عادت کے طور پہ، اپنی پرسنالٹی کے طور پہ بہت ہی نرم انسان تھے. تو اس نرمی کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وغلظ علیہم، آپ سختی سے پیش آئیے، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ آپ سختی سے پیش آئیے، ورنہ یہ آپ کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، آپ کی نرمی کا غلط استعمال کر رہے ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اب اللہ تعالیٰ جناب ایک مثال دیتے ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، جو کافروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں. امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتے ہیں. اب جناب یہ چند ایک ایگزامپلز آ رہی ہیں، مثالیں آ رہی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، ہمارے دو نیک بندوں کے ساتھ تھیں وہ. فخانتاہما، تو انہوں نے خیانت کی. خیانت کیا کی جناب؟ کہ وہ جو گھر کی باتیں تھیں وہ جا کر باہر اپنی قوم کے لوگوں کو بتا دیتی تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے معاملات جا کے باہر بتاتی تھی، یعنی وہ سائڈ پہ تھی اپنی قوم کے. حضرت لوط علیہ السلام ان کی بیٹیاں ایک سائڈ پہ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اور جو ان کی بیوی تھی وہ دوسری سائڈ پہ. اسی لیے جب حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے نکلے تو بیوی وہیں پہ رہ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تمہاری بیوی نہیں آئے گی، وہ بیوی وہیں پہ رہ گئی، اور جو پتھراؤ ہوا تو پوری قوم کے ساتھ وہ بھی تباہ ہو گئی. اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایسی ہی تھی، وہ اپنی وہ جو باقی اپنے قوم کے لوگ تھے وہ ان کی طرف تھی اور کافر تھی. اور حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی انہی لوگوں میں شامل تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ میں مثال یہ دے رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ نیک لوگ ہوں اور ان کے گھرانے کے اندر کچھ برے لوگ بھی ہوں. ضروری نہیں ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی طرح کے ہوں. اور ہمیں یہ آیات ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمارے دل سے دعا نکلتی ہے کہ ہمارے رب ہمیں معاف کر دے اور ہمارے گھر والوں کو بھی سب کو معاف کر دے. ہم بھی گناہ گار ہیں، وہ بھی گناہ گار ہیں. فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو صرف اس لیے کہ ان کے میاں جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے، یہ ان کو نہیں بچا سکی یہ چیز. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور ان سے کہا گیا کہ بھائی اب داخل ہو جاؤ تم دونوں جہنم میں، داخل ہو جاؤ جہنم کی آگ میں. وضرب اللہ مثلا، اب ایک دوسری مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. یہ آخری دو آیات ہیں. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اور جناب اللہ کے نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے بعد مثال دے رہے ہیں. امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، حضرت آسیہ علیہ السلام. اذ قالت، جب انہوں نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے رب میرے لیے بنا دیجئے جنت میں اپنے پاس ایک گھر. اب یہ دعا اتنی زبردست ہے کہ میرے اساتذہ جو ہیں جو وہ اس کی مثال دیا کرتے ہیں. یہ کتنی امیزنگ دعا ہے کہ یہ خاتون ایک بہت عالیشان محل میں رہتی ہوں گی، اپنے شوہر سے نالاں ہیں اس کے ظلم کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہیں وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم سے بھی بچا لیجئے اور فرعون سے بھی بچا لیجئے، اس کے عمل سے بھی بچا لیجئے. نوٹس کیجئے دعا کیا ہے. دعا یہ نہیں کہ مجھے جنت دے دے، دعا یہ نہیں کہ مجھے جنت میں گھر دے دے، دعا یہ ہے کہ مجھے جنت میں اپنے پاس گھر دے دے. تو اے اہل ایمان، دعا کیا کرو اللہ رب العزت کی شان کے مطابق، دعا کیا کرو اونچی. اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جب تم دعا کیا کرو جنت کے لیے تو جنت الفردوس کی دعا کیا کرو، چھوٹی موٹی نے بڑی اونچی دعا کیا کرو. مجھے معلوم ہے میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن دعا کرنی اپنے رب سے جنت الفردوس کی. یہاں پہ انہوں نے دعا کی کہ مجھے گھر بنا دیجیے اپنے پاس جنت میں. تو اگر انہوں نے دعا کی تو ہم بھی کریں گے دعا، ہمیں بھی کرنی چاہیے ایسی دعا. یہ ایک مثال تھی جناب ایک خاتون کی جس میں شوہر برا تھا اور بیگم بہت نیک تھی. ومریم ابنت عمران التي احصنت فرجها، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام، عمران کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام، التي احصنت فرجها، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی. فیہ فنفخنا فیہ من روحنا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے ان کے اندر ایک روح پھونک دی. وصدقت بکلمات ربها، اور اپنے رب کے ارشادات کی اور ان کی وکتبہ، اور ان کی کتابوں کی تصدیق کی. وکانت من القانتین، اور اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی وہ. یہاں پہ جناب ایک مثال اس صورت کے اندر آخری آ گئی کہ ایک خاتون جو کہ خود بھی نیک تھی، گھر والے بھی نیک تھے، اور جنہوں نے ان کی کفالت کی، تربیت کی، وہ تھے حضرت زکریا علیہ السلام. وہ اللہ کے نبی تھے، ان کے رشتہ دار بھی تھے.
تو یہ ایک ایسا گھرانہ ہو گیا جس کے اندر جو خاتون بھی نیک اور گھر والے بھی نیک. پھر ہم نے اس سے پہلے ایک ایسے گھرانے کی بات کی، فرعون کے گھرانے کی، جس میں فرعون بہت برا، بیوی نیک. اس سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ نے ایسے گھرانوں کی بات کی جس کے اندر میاں جو تھے وہ نیک تھے اور چند ایک بچے نیک تھے، اور بیویاں اور شاید چند ایک بچے جو تھے وہ برے تھے. تو گھرانوں کے اندر بھی اس طرح کی مختلف پاسبلٹیز آ گئی. صرف ایک پاسبلٹی رہ گئی. وہ اگر آپ میں سے کوئی براؤنی پوچھ لینا چاہتا ہے تو آپ بتا دیجئے. ایک پاسبلٹی رہ گئی. وہ کون سی پاسبلٹی ہے؟ اور قرآن شریف میں ایک اور جگہ پر ایک صورت میں اس کا ذکر ہے، جو کہ ہم اپنے پچھلے چند ایک سیزنز میں ایک دفعہ وہ کر چکے ہیں. ایک ایسے گھرانے کا ذکر جس کے اندر، لیٹس سی اگر کوئی چیٹ ونڈو میں ٹائپ کر سکتا ہے. میرے پاس وقت بہت کم ہے تو چلے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. ابو لہب، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. بالکل صحیح. آئی ایم شیور آپ سے بیشتر لوگ اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے. یہ وہ ایک ایسا گھرانہ تھا جس کے اندر میاں جناب اگر ایسا ہے تو بیوی سونے پہ سہاگا، مطلب ورس دین ہم. ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، ان کے حوالے سے ہم سورۃ الہب کر چکے ہیں، جس کے اندر وہ گھرانہ تھا جس کے اندر دونوں بہت برے تھے. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. ان کا بھی، اس کا بھی، ابو لہب کا بھی اور بیوی کا بھی جو انجام تھا وہاں پہ، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وہاں پہ ذکر کیا. اچھا جناب، اب ہم آج کا ہوم ورک کر لیتے ہیں جلدی سے بفور وی ہیڈ آؤٹ. یہ تو آج کا ہوم ورک بتانے کے وقت میں ایک چیز ایمفسائز کر دوں. آج ہم نے 27واں پارہ مکمل کر لیا الحمد للہ. معذرت چاہتا ہوں، 28واں پارہ مکمل کر لیا الحمد للہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم 27واں پارہ شروع کریں گے. سو آج کی جو ہم نے چند ایک چیزیں کی ان کے حوالے سے، ایک تو اس صورت کو آپ ذرا سن لیجئے گا. دوسرا، وضو احتیاط سے اور بڑھا چڑھا کے کیجیے. تیسرا، اللہ تعالیٰ کی شایان شان دعا کیا کیجیے، ہم نے اس کا ذکر کیا. اور چوتھا، اپنے گھر والوں کے لیے مثال بنیے، ان کو نصیحت کیجیے اور ان کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی 4:30 بجے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإياكم.